بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 66۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، خاتمے میں صاحب کتاب یہی بیان کر رہے ہیں کہ علم بیان کا معانی کے ادائیگی میں کتنا اثر ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی معنی کو صاحب کتاب کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کر رہے ہیں۔ اب تک مختلف طریقے ہو گئے۔ پہلا ایک سادہ طریقے سے صاحب کتاب نے بیان کیا، پھر اس کے بعد چند اشعار لے کر آئیں جس میں تشبیہ کے جو مختلف طریقے ہیں، تشبیہ میں جو مختلف قسمیں ہیں، ان طریقوں سے، ان قسموں کے ذریعے سے صاحب کتاب نے سخاوت کے معنی کو بیان کیا۔ اور آج کے درس میں مجاز کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کے ذریعے سے صاحب کتاب سخاوت والا جو معنی ہے وہ بیان کریں گے۔ اشعار ہیں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اسی ایک معنی کو بیان کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ او یقول واقبل یمشی فی البساط فما درا الی البحر یسعی او الی البدر یرتقی۔ اور وہ فرش پر چل رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ سفیر سمندر کی طرف چل رہا ہے یا چاند کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ اصل میں یہ کوئی بیان کرتے ہیں کہ یصف حال رسول الروم داخلا علی سیف الدولہ فینزع فی وصف الممدوح بالکرم الی الاستعارۃ التصریحیہ۔ یہاں پر صاحب کتاب وہ منظر کشی کر رہا ہے کہ جب روم کے بادشاہ کا سفیر سیف الدولہ کے محل میں داخل ہو گیا اور ان سے ملاقات کے لیے چلا گیا، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ سیف الدولہ کی طرف فرش پر چل رہا تھا تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں سمندر کی طرف چل رہا ہوں یا چاند کی طرف پرواز کر رہا ہوں۔ یعنی وہ جو سفیر تھا وہ ایک سخی انسان کی طرف چل رہا تھا، ایک ایسا انسان کہ جو کریم تھا، مثلا سخی تھا شاعر کے بقول۔ تو اب شاعر نے کیا ہے، شاعر نے منظر کشی کی ہے کہ جب وہ سفیر ایک سخی انسان کی طرف چل رہا تھا تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا، یعنی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر میں سخاوت کے سمندر کی طرف چل رہا ہوں یا میں چاند کی طرف چل رہا ہوں کہ جو رات کو لوگوں کو مثلا روشنی عطا کرتا ہے چاند، تو یہ بندہ بھی لوگوں کو مثلا مال دیتا ہے اور ان کے اوپر کرم کرتا ہے۔ یصف حال رسول الروم داخلا علی سیف دولہ فینزع فی وصف الممدوح بالکرم الی الاستعارۃ التصریحیہ۔ یعنی یہ وہ منظر کشی بیان کر رہا ہے شاعر کہ جب روم کا سفیر تھا، روم کے بادشاہ کا جو سفیر تھا، جب وہ سیف الدولہ کے دربار میں محل میں داخل ہوا اور اس کی طرف چل رہا تھا تو اس نے کس خوبصورتی سے سیف الدولہ کی سخاوت اور کرم کی تعریف کی ہے استعارہ تصریحیہ کے ذریعے سے۔ والاستعارۃ کما علمت مبنیۃ علی تناص التشبیہ۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ استعارہ میں کیا ہوتا ہے، استعارہ کا مبنی اس پر ہوتا ہے کہ مستعار من اور مستعار لہ کے درمیان کوئی تشبیہ نہیں ہے، یعنی استعارہ میں تشبیہ کو تصور ہی نہیں کیا جاتا بلکہ مستعار لہ کو بعینہ مستعار من کے جنس میں سے ہی قرار دیا جاتا ہے۔ والمبالغۃ فیہا اعظم واثرھا فی النفوس ابلغ۔ تو یہ جو استعارہ ہوتا ہے اس کا جو مبالغہ ہے وہ بہت عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے بنسبت تشبیہ کے،
اور اس کا جو اثر ہے لوگوں کے اوپر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا تشبیہ سے بھی بلیغ تر ہے اور معنی وہی سخاوت کا ہی ہے۔ او یقول، یا مثلا شاعر کا ایک اور شعر لے کر آئے ہیں، دعوت نداہ دعوة فأجابنی وعلمنی احسانہ کیف آملہ، میں نے اس کی سخاوت کو دعوت دی، پس اس کے بخشش نے مجھے جواب دیا اور اس کے احسانات نے مجھے سکھایا کہ اس کی آرزو کیسی کی جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کس انداز میں شاعر نے ایک بندے کی سخاوت کو بیان کیا ہے۔ فَيُشَبِّهُ نَدَا مَمْدُوحَهُ وَإِحْسَانَهُ بِإِنسَانٍ ثُمَّ يَهْضِفُ الْمُشَبَّهَ بِهِ وَيُرْمِضُ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّن لَوَازِمِهِ وَهُوَ ضَرْبٌ آخر مِّن ضُرُوبِ الْمُبَالَغَةِ الَّتِي تُسَاقُ الْإِسْتِعَارَةُ لِأَجْلِهَا وَهُوَ الْإِسْتِعَارَةُ الْمَكْنِيَّةُ۔ اب یہاں پر اس مثال میں کس طریقے سے، کس انداز سے شاعر نے سخاوت کو بیان کیا ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے استعارہ مکنیہ کے ذریعے سے کسی کی سخاوت کو بیان کی ہے، یعنی خود مفہوم سخاوت کو بیان کی ہے استعارہ مکنیہ کے ذریعے سے۔ وہ کیسے؟ میں نے اس کی سخاوت کو دعوت دی، بس اس کے بخشش و سخاوت نے مجھے جواب دیا۔ فَيُشَبِّهُ نَدَا مَمْدُوحَهُ وَإِحْسَانَهُ بِإِنسَانٍ، یعنی شاعر نے تشبیہ دی سخاوت کی انسان کے ساتھ، کیونکہ نہ تو سخاوت سے سوال کیا جاتا ہے اور نہ سخاوت کسی کو جواب دیتا ہے، لیکن انسان سے آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتا ہے، لہٰذا سخاوت کی تشبیہ دی انسان کے ساتھ۔ ثم یحذف المشبہ بہ، پھر مشبہ بہ کو کیا کیا گیا؟ حذف کیا گیا، انسان کو حذف کیا گیا۔ وَيُرْمِضُ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّن لَوَازِمِهِ، اور اس کے لوازمات میں سے ایک لازم کو ذکر کیا کہ آپ انسان سے سوال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ وَهَذَا ضَرْبٌ آخر مِّن ضُرُوبِ الْمُبَالَغَةِ، اور یہ بھی مبالغہ کی، فصاحت و بلاغت کی ضروب میں سے، قسموں میں سے ایک قسم ہے، طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ الَّتِي تُسَاقُ الْإِسْتِعَارَةُ لِأَجْلِهَا وَهُوَ الْإِسْتِعَارَةُ الْمَكْنِيَّةُ، یعنی استعارہ یہ بھی یعنی بلاغت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور استعارہ ہی کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور وہ کون سا قسم ہے استعارہ کا؟ استعارہ مکنیہ، یعنی پچھلے والا جو شعر تھا وہ استعارہ مصرحہ تھا، استعارہ مصرحہ کے ذریعے سے وہاں پر مطلب کو بیان کیا گیا تھا، جبکہ اس شعر میں استعارہ مکنیہ کے ذریعے سے مطلب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ او یقول، اب یہاں پر ایک اور شعر لے کر آتے ہیں، اگرچہ مکمل شعر لے کر نہیں آئے، اس کا ایک جملہ لے کر آئے ہیں، لیکن بیان سخاوت کو کیا جا رہا ہے، مطلب سخاوت کو بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَنْ قَصَدَ الْبَحْرَ اسْتَقَلَّ السَّوَاقِيَ، جو سمندر میں جانا چاہتا ہے وہ نہروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی جو سمندر کی طرف جانا چاہتا ہے وہ نہروں کو چھوڑ دیتا ہے، نہروں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا۔ فَيُرْسِلُ الْعِبَارَةَ كَأَنَّهَا مَثَلٌ، یعنی اس انداز سے شعر کے مصرع کو لے کر آئے ہیں گویا کہ یہ ضرب المثل ہے۔ ضرب المثل ہے نہیں، بالعموم ضرب المثل کے طور پر یہ شعر مشہور نہیں ہے، نہ اس شعر کا یہ جملہ مشہور ہے، لیکن ایک بندہ مثلا اس شعر کو اس انداز سے لے کر آئے ہیں گویا کہ یہ ضرب المثل ہے۔ وَيُصَبِّرُ لَكَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَمْدُوحَهُ اسْتَغْنَى عَمَّنْ هُوَ دُونَهُ، اس انداز سے پھر تصویر کشی کی ہے شاعر نے کہ جو مثلا فلان بندے کی طرف جاتا ہے، سخی بندے کی طرف، تو جو بندہ اس سے مانگتا ہے مثلا اس کی طرف جاتا ہے وہ پھر دوسروں سے مستغنی ہو جاتا ہے، یعنی اس انداز سے شاعر نے منظر کشی کی ہے کسی بندے کی سخاوت کی
کہ جب کوئی سمندر کی طرف جاتا ہے تو وہ نہروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، نہروں کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا جو کوئی بھی فلان فرد کی طرف جو اس کا ممدوح ہے شاعر کا، اس کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اس کے علاوہ دوسروں سے مستغنی ہو جاتا ہے، پھر دوسروں کی طرف جانے کی اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کما ان قاصد البحر لا یأبہ للجداول، جس طرح کہ جو بندہ مثلا سمندر کی طرف جاتا ہے وہ پھر نہروں کے اوپر نہیں رکتا، نہروں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا۔ فیعطیک استعارۃ تمثیلیہ، اب یہاں پر کس انداز سے شاعر نے، کس طریقے سے شاعر نے سخاوت کو بیان کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے شاعر نے یہاں پر مفہوم سخاوت کو بیان کیا ہے۔ لہا روعۃ وفیہا جمال، یعنی بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو استعارہ تمثیلیہ ہوتا ہے اس کا اپنا حسن ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک جمال ہوتا ہے، تو اسی حسن اور جمال کے ساتھ شاعر نے یہاں پر یہ مطلب بیان کیا ہے۔ وَهِيَ فَوْقُ ذَلِكَ تَحْمِلُ بُرْحَانًا عَلَى صِدْقِ دَعْوَاهُ وَتُؤَيِّدُ الْحَالَ الَّذِي يُدْعِيهَا۔ اب اس کی جو مثلا بلاغت ہے، فصاحت ہے، اور اس میں جو مبالغہ ہے وہ پھر استعارہ کی دوسروں قسموں کی نسبت بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ اس میں انہوں نے کیا ہے، استعارہ تمثیلیہ میں ہوتا کیا ہے، آپ استعارہ کے ذریعے سے، استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، آپ برہان کو بھی پیش کرتے ہیں اور دعویٰ کو بھی پیش کرتے ہیں، دعویٰ اور دلیل دونوں کو پیش کرتے ہیں۔ یعنی آپ دعویٰ کو بھی پیش کرتے ہیں اور پھر اس دعویٰ کی تصدیق میں آپ کوئی تائید اور دلیل کو بھی پیش کرتے ہیں۔ وَيُؤَيِّدُ الْحَالَ الَّذِي يُدْعِيهِ، یعنی جو وہ دعویٰ کر رہا ہے شاعر استعارہ تمثیلیہ کے ذریعے سے، اس کے اوپر وہ دلیل بھی لے کر آ رہا ہے۔ او یقول، اسی طرح ایک اور شعر کو بطور مثال لے کر آئے ہیں صاحب کتاب، ما زلت تتبع ما تولی یدن بیدن حتی ظننت حیاتی من ایادیکما، ہمیشہ سے آپ کی مجھ پر عنایتیں ہیں اور آپ عطا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری زندگی بھی تیری بخششوں میں سے ایک بخشش ہے، یہ زندگی بھی تو نے مجھے دی ہے، مجھے یہ گمان ہونے لگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کتنے خوبصورت طریقے سے شاعر نے اسی بخشش کو ہی بیان کیا ہے، سخاوت کے مفہوم اور مطلب کو ہی بیان کیا ہے، لیکن طریقہ مختلف ہے، پہلے طریقوں سے یہ مختلف طریقہ ہے، مختلف انداز ہے۔ فَيَعْدُلُ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالْإِسْتِعَارَةِ إِلَى الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ وَيُطْلِقُ كَلِمَةَ يَدٍ وَيُرِيدُ بِهَا النِّعْمَةَ لِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ النِّعَمِ۔ اب یہاں پر شاعر نے تشبیہ کا سہارا نہیں لیا، استعارے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ ان سے عدول کیا، بلکہ مجاز مرسل کا سہارا لیا، مجاز مرسل کے ذریعے سے اپنے مطلب کو پہنچایا۔ شاعر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ شاعر فقط یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مثلا فلاں بندہ جو ہے وہ بہت سخی ہے، لیکن اس نے مجاز مرسل کے ذریعے سے یہ اپنا مطلب پہنچایا۔ وَيُطْلِقُ كَلِمَةَ يَدٍ وَيُرِيدُ بِهَا النِّعْمَةَ، اب یہاں پر کلمہ ید کو استعمال کیا، لیکن اس سے مراد کیا لیا؟ نعمت لیا۔ کیوں؟ اب نعمت اور ید کے درمیان مناسبت کس چیز کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ النِّعَمِ، ہاتھ جو ہے یہ نعمت کا کیا ہے؟ آلہ ہے، یعنی جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز کسی کو عطا کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، تو وہ کس آلے کے ذریعے سے دیتا ہے؟ وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہی دیتا ہے، لہٰذا اس لیے نعمت کی جگہ پر ید کو استعمال کر کے مراد نعمت لیا، لہٰذا مجاز مرسل کے ذریعے سے یہاں پر اس شعر میں شاعر نے سخاوت کے مفہوم و معنی کو پہنچایا ہے۔ اس طرح اور بھی بعد میں آئیں گی، ایک دو اشعار اور بھی ہیں اور چند باتیں
اور بھی صاحب کتاب کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی اہم بات نہیں ہے، بس یہی باتیں ہیں، اور اصل بات ہم کر چکے ہیں کہ مثلا علم بیان کا معنی کیا ادائیگی میں کتنا اثر ہے. بس یہ ہے کہ صاحب کتاب مختلف مثالیں لا کر اس مطلب اور مفہوم کو پختہ کرنا چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.